رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رمض کے معنی آتے ہیں گرمی کے، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یونانی زبان سے مہینوں کے نام عربی زبان میں آئے تو اس وقت یہ مہینہ سخت گرمی کی موسم میں آ رہا تھا، اس لیے عربی میں اس کا نام رمضان بن گیا۔ رمض کے معنی آتے ہیں گرمی کے، اور اس وقت یہ مہینہ گرمی کی موسم میں پڑتا تھا اور اس وجہ سے نام اس کا رمضان بن گیا۔ ایسے اس وقت ماشاءاللہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر رمضان کا مہینہ گرمی کے دنوں کے اندر آتا ہے۔ ہمارے ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہاں تو ہے ہی گرمی۔ یوروپ میں، امریکہ میں، اس میں بھی گرمی کی موسم میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ روزے کی حالت کے اندر پیٹ میں انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رمضان بن گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ روزے کی حالت میں بدن کو پانی ملتا نہیں ہے، اور پانی نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے بدن کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں بدن میں یہ جو گرمی آتی ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کا نام رمضان بن گیا۔ اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی برکت سے بڑی گرمی جہنم کی آگ سے اللہ تعالی حفاظت فرما لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کا نام رمضان بن گیا ہو، یہ بات ممکن ہے۔ اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ ای جنۃ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے میں جب آمنے سامنے سپاہیوں کی لڑائی ہوتی تھی، تلوار چلتی تھی، بھالے چلتے تھے، تیر چلتے تھے، تو ایک لوکھن کی، لوہے کی گول بڑے کنچے کی شکل میں ایک پلیٹ جیسی ہوتی تھی مضبوط، جس کو سپاہی لوگ عام طور پر بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے کہ دشمن سپاہی کی طرف سے اگر تلوار چلے، بھالا چلے، تیر چلے، پتھر آئے تو اس کو سامنے رکھ کر کے روک لیا کرتے تھے، اور سیدھے ہاتھ میں وہ اپنی تلوار رکھتے تھے، اپنا بھالا رکھتے تھے، اور دوسرے ہاتھ میں، دابے ہاتھ میں وہ ایک بڑے کنچے جیسی پلیٹ جاڑی موٹی رکھتے تھے سامنے والے کے وار کو روکنے کے واسطے۔ یہ ڈھال سپاہی لوگ، فوجی لوگ، سولجر لوگ، سینک لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے تاکہ دشمن کی طرف سے جو بھی وار آئے تو اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے کو ڈھال بتلایا کہ جس طریقے سے ایک سپاہی اپنے ہاتھ میں ڈھال رکھ کر کے
دشمن کے حملے کو روک لیتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے والا روزے کی برکت سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ گویا جب جہنم کی آگ آئے گی تو روزہ آگے آ جائے گا اور روزہ سامنے آ کر کے جہنم کی آگ سے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہترین انداز میں ہم کو سمجھایا، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ سے حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ ایک ایمان والا بندہ کھانا پینا، اپنی راحت آرام، اپنی حلال بیوی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ضابطہ بھی کچھ ایسا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے تو آدمی اگر صاحب اخلاق ہے تو اس تکلیف والے کی تکلیف اٹھانے کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ تکلیف اٹھائی تھی، آئے وقت پر یہ مجھے کام آیا تھا، مصیبت کے وقت پر یہ میری مدد میں آیا تھا۔ تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کا بدلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے، فرمایا کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے کہ اس بندے نے کھانا میرے لیے چھوڑ دیا، پانی میرے لیے چھوڑ دیا، اپنی راحت کو میرے لیے چھوڑ دیا، اور اس روزے کا بدلہ میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا۔ خود اللہ اپنے ہاتھ سے بندے کو روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ملک میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ دستور ہے، قانون ہے کہ کوئی سرکاری افسر، سرکاری ملازم، کوئی پولیس والا یا کوئی آرمی والا کوئی بہت اچھا کارنامہ کرتا ہے تو 26 جنوری آتی ہے، 15 اگست آتی ہے تو راشٹرپتی بلا کر اپنے ہاتھ سے اس کو میڈل دیتے، اپنے ہاتھ سے اس کو ایوارڈ دیتے کہ اس نے دیش کی وفاداری میں اتنا بڑا کام کیا۔ ملک کا راشٹرپتی، پریزیڈنٹ، صدر اپنے ہاتھ سے وہ ایوارڈ دیتا ہے۔ اب وہ آدمی کو ایوارڈ جو ملتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 2-4 ہزار روپے کا ایک ایوارڈ تیار ہوتا ہے، لیکن آدمی اس کا فوٹو بنوائے گا، پیپر میں دے گا، میڈیا میں چھپوائے گا کہ راشٹرپتی نے اپنے ہاتھ سے میڈل دیا تھا، ایوارڈ دیا تھا۔ حالانکہ وہ راشٹرپتی فانی چیز ہے، چند سال کے لیے، 5 سال کے لیے وہ کرسی پر آیا ہے، پھر 5 سال کے بعد وہ ایک عام آدمی کی طرح ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک عہدہ ہے اور اس نے ایک عہدے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے میڈل دیا۔ لوگ اس کو یادگیری میں رکھتے اور وہ فوٹو اپنے پاس سلامت رکھتے۔ یہاں تو ساری دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو بدلہ دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا۔ اور یہ دنیا کے ماڈل، ایوارڈ، یہ سب پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا بدلہ ہوگا اور وہ بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس روزے کو ہمارے دین میں اسلام کا رکن کہا گیا۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اس میں ایک بنیاد، ایک پیلر روزے کو بتلایا گیا۔
اور اس روزے کو فرض کہا. قرآن کی آیت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ فرماتے کہ میرے بندوں نے میرے لیے روزہ رکھا تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا. ایک تو اللہ بدلہ دے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا، اور بڑی بات یہ کہ اللہ اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے بدلہ دیں گے، نورانی ہاتھ سے. اور اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے ہم دنیا میں رہ کر کے سمجھ نہیں سکتے، وہ تو آخرت میں سمجھنے کی چیز ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور ایک اور اس حدیث کی قرات یہ بھی آئی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تو میں روزے کے بدلے میں بندے کا ہو جاؤں گا. روزے کے بدلے میں میں بندے کا ہو جاؤں گا. بندے کو جو چاہے وہ میرے پاس سے لے لے. ہمارے ایک بزرگ نے اس کی ایک مثال دی، بہت اچھی سچے قصے تھے. ایک مرتبہ غالباً خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہے. دربار سجا ہوا تھا اور دربار میں قسم قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، غلام بھی، باندیاں بھی، درباری لوگ بھی، وزیر اور منسٹر لوگ بھی، عام پبلک بھی، سب بیٹھے ہوئے دربار بھرا ہوا تھا. اور خلیفہ ہارون رشید بہت خوش تھے اس دن، بہت اچھے موڈ میں تھے. تو اعلان کیا کہ یہ میرا اتنا بڑا عالیشان محل ہے، میری دولت ہے، میرے خزانے ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے. میں اس وقت اعلان کرتا ہوں کہ میرے پورے محل میں، میرے تمام خزانوں میں تم کو جو چیز پسند ہو اس پر ہاتھ رکھ دو، بس صرف ہاتھ رکھ دو، وہ میں اس کو دے دوں گا، وہ اس کی مالکی میں ہو جائے گی. میرا اعلان ہے اس بات کے اوپر. اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا، خلیفہ نے اعلان کر دیا، امیر المومنین نے اعلان کر دیا، تو سب لوگوں کی نظر میں، کسی کی نظر بادشاہ کے ہیرے پر ہے، موتی پر ہے، سونے پر ہے، چاندی پر ہے، دولت پر ہے، محل پر ہے، تخت پر ہے، گھوڑے پر ہے، اونٹ پر ہے، الگ الگ چیز پر نظر. لوگ دوڑے، کوئی محل میں ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا. جس کو دنیا کی جو چیز قیمتی سمجھ میں آئی اس نے جا کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا کہہ کر کے ہاتھ رکھ دیا. ایک باندی، اس زمانے کے اندر باندیوں کا رواج تھا. ایک باندی دربار کے اندر جو خلیفہ ہارون رشید کی بڑی چہیتی تھی اور وہ بھی خلیفہ سے بڑی محبت رکھتی تھی، وہ اٹھی اور اس نے اٹھ کر کے ہاتھ جو ہے اپنا بادشاہ پر رکھ دیا اور یوں کہا کہ مجھے یہی پسند ہے، مجھے یہی چیز چاہیے. تو سارے لوگ کہنے لگے کہ تو پاگل ہو گئے، کوئی ہیرا لینے دوڑ رہا ہے، کوئی موتی لینے دوڑ رہا ہے، کوئی سونا لینے دوڑ رہا ہے، کوئی محل پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی بادشاہ کے قیمتی گھوڑے اور اونٹ پر ہاتھ رکھا ہے، اور تو پاگل ہے کہ تو نے بادشاہ انسان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو باندی کہنے لگی کہ بس تمہاری عقل اور سمجھ تم کو مبارک. بادشاہ کا اعلان تھا کہ جس کو جو چیز پسند ہو وہ اس پر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کی ہو جائے گی. مجھے بادشاہ پسند ہے، میں نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آج سے بادشاہ میرا ہے. اور جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو کا پورا ملک اس کا، پوری حکومت اس کی، پوری ستا اس کی. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم سب لوگ اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھ رہے تھے، یہ غریب باندی سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند نکلی کہ اس نے جو چیز پسند کی وہ سب سے زیادہ اہم اور قیمتی چیز پسند کی. تو جب بادشاہ اس کا ہو گیا، بس یہی بات ہے کہ روایت میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے ہو جائے. تو حدیث میں فرمایا کہ تم روزہ میرے لیے رکھو، اللہ اس روزدار کے ہو جائیں گے. اور جب اللہ اس روزدار کے ہو جائیں گے تو پھر وہ روزدار اللہ سے جو چاہے وہ مانگ لے، جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے لے، اور جو چاہے خدا کے خزانے میں سے لے لے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس روزے کے بدلے میں بندے کا ہو جاؤں گا. بندہ مجھ سے جو چاہے وہ لے لے. اسی لیے جو آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. حضرت باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے ایک آیت نقل فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اے نبی اعلان کر دو، لوگوں کو بتلاؤ کہ کہو کہ میری نماز میرے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، میری قربانی میرے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، میرا جینا میری زندگی میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے واسطے، میری ہر چیز میرے اللہ تعالیٰ کے واسطے. تو روزہ بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے تو یہ روزہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. دنیا کے اندر الگ الگ مذہبوں میں الگ الگ انداز سے روزے رکھے جاتے ہیں. بعض مذہب والوں کے یہاں روزے ایسے ہیں کہ اس میں خاص چیزیں کھا سکتے ہیں، خاص چیزیں پی سکتے ہیں. اور بعض مذہبوں کے اندر پہلے ایسا بھی روزہ تھا کہ انسان روزے کی حالت کے اندر بات بھی نہیں کر سکتا، چپ چاپ رہنے کا، بالکل اشارے کے اندر بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو ایک درمیانی قسم کا روزہ عطا فرمایا، میڈیم قسم کا روزہ عطا فرمایا. بہت سخت روزہ بھی نہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتے، ایسا روزہ بھی نہیں، اور ایک دم چھوٹ چھاٹ بھی نہیں کہ کھاؤ پیو، بعض چیزیں مت کھاؤ بعض چیزیں مت پیو، ایسا بھی نہیں. ایک میڈیم انداز کا روزہ عطا فرمایا. اسی لیے کہ یہ امت میڈیم ہے، نیوٹرل امت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہے درمیان کے اندر رہنے والی امت. لہذا روزہ بھی اللہ نے اس امت کو درمیان والا عطا فرمایا. ورنہ شروع زمانے کے اندر ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت سخت روزے تھے، بہت سخت روزے. کیسے سخت روزے تھے؟ پورا دن کھاؤ مت، پیو مت، اور اجازت شام کو جب سورج ڈوب جائے تو کھانے پینے کی اجازت. کب تک؟ جب تک کہ تم سو نہ جاؤ، تمہاری آنکھ کھلی ہوئی ہو، تم جاگ رہے ہو، وہاں تک کھا پی سکتے ہو. اگر ایک مرتبہ سو گئے تو پھر کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام کھیتی باڑی میں جانے والے، اونٹ بکریاں پالنے والے، مزدوری کرنے والے، پورا دن محنت مزدوری کر کے آئے. بہت سے صحابہ کے قصے ہوئے اس طرح کے، پورا دن محنت مزدوری کر کے شام کو گھر پہنچے. بیوی کو کہا افطار کے لیے کچھ رکھو، کہا کچھ بھی نہیں گھر میں افطار کرنے کے واسطے، ابھی تم کما کے لائے ہو مزدوری کے پیسے، میں بازار جاتی ہوں کچھ آٹا خرید کے لاتی ہوں، روٹی پکاتی ہوں. اب وہ بیوی بازار گئی، ادھر ادھر کچھ لینے گئی، قرض لینے گئی، اتنے میں آٹا لے کے بیوی آ رہی ہے. اس صحابی کو دن بھر کی تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی، مغرب کے بعد ہی نیند آ گئی.
اب بیوی نے روٹی تیار کی، نیند میں سے اٹھایا تو کہا کھا تو سکتے نہیں، اسی لیے کہ روزہ ایسا تھا کہ جب تک جاگ رہے ہو وہیں تک کھا سکتے، ایک مرتبہ سو گئے پھر نہیں کھا سکتے، ایسا قانون تھا۔ اب مغرب کے بعد ہی نیند آ گئی، بیوی نے روٹی بنانے کے بعد بیدار کیا تو کہا کھا تو سکتے نہیں۔ اب پوری رات بھوکے پیاسے، کل دن میں بھی بھوکے تھے، آج پوری رات میں بھی بھوکے پیاسے رہے اور دوسرا روزہ شروع، تو دوسرے دن سخت گرمی میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ ایسا واقعہ کئی صحابہ کے ساتھ پیش آیا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بدلا، اور وہ قانون بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب اللہ نے قانون میں آسانی کر دی، پوری رات تم کھا سکتے ہو، سورج ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ یہ بعد میں قانون بدلا، ورنہ پہلے قانون یہی تھا ہمارے دین میں کہ ایک مرتبہ آدمی جاگ رہا ہو بس وہیں تک کھا سکتا ہے، سو گیا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ اللہ نے آسانی فرما دی، اور آسانی فرما کر کے دیا اب چاہے ابتدائی رات میں سو جاؤ پھر اٹھ کے کھاؤ یا پوری رات کھاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے، اب تمہارے لیے یہ چیز جائز قرار دی۔ تو شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک میڈیم قسم کا، آسان قسم کا روزہ عطا فرمایا، اور یہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ صحیح نیت سے روزے کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله على النبي الكريم، آمين آمين آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔